علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ قرآن کی آیت ہے بھائی، کوئی حدیث نہیں ہے جو کہہ دیں مولانا نے کیا کہہ دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ لوگ ان پہ لعنت کرتے ہیں جو چھپاتے ہیں اس چیز کو کہ جو اللہ کی طرف سے روشن انداز سے بیان کر دی گئی۔ تمہیں جب پتا ہے تو بولتے کیوں نہیں ہو؟ جب تم جانتے ہو تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ عزیزان گرامی، مفہوم لعنت روشن رہنا چاہیے۔ ہم تبرہ نہیں چھوڑیں گے، تمہیں تبرہ سمجھنا ہوگا۔ ہمارے ہاں تبرہ نماز کی طرح واجب ہے، مگر یہ کس نے کہا ہے کہ فلاں کا نام لو اور فلاں کا نام لو اور فلاں کا نام لو اور فلاں کا نام لو؟ نام لے کر کسی کی برائی کرنا اور کسی کی برائیوں کو بیان کرنا، برائی تو ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھائی تھی برائی بیان کر رہے ہیں، نہیں، برائیوں ہی کو جو ان میں تھیں اسے نام لے کر بیان کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں کچھ ڈھونڈ کے لاؤں نام جو جلدی آسانی سے مل بھی جاتے ہیں، میں ان کے اوپر نام لے کر ان کے لیے کچھ لفظ کہوں، کوئی ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے تبرہ کے لیے۔ تبرہ کے لیے شرط وہی ہے جو علی نے نہج البلاغہ میں بتایا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے تم ان کی پیروی نہ کرو، یہی تبرہ ہے۔ تبرہ کا مطلب ہے فرمایا خبردار فلاں کے بارے میں نامناسب سب و شتم نہ کرو، ولا تسبو، سب نہ کرو اس کے اوپر۔ ایک خاص شخص کے بارے میں اشارہ، حضرت نے فرمایا اس کے اوپر سب نہیں کرو، بلکہ وہ جو کر رہا ہے وہ نہ کرو، یہی تبرہ ہے۔ تبرہ کا مطلب میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے یہ، میرا اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، میرا ان کو نہ پہچاننا ہی تو تبرہ ہے۔ میں نہیں پہچانتا بھائی، جو اہل بیت سے کٹ کے رہتا ہے ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی ہمارے اس نہ جاننے پر ہی مرے جا رہا ہے تو یہی تبرہ ہے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے جی؟ کیوں نہیں مانتے؟ نہیں مانتے اس لیے کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اب لا رہے ہیں، بہت بڑے بڑے پیغامات دیے جا رہے ہیں، مجھے اندازہ ہے میں کہاں پہنچا ہوں بیان میں۔ صاحب کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی دروازہ نہیں گرا، کوئی فدق کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ بھائی تاریخ سننی شیعہ نہیں ہوتی، حدیثوں میں تو یہ فرق میں نے کر لیا کہ اگر راوی فلاں فلاں شرائط والے ہوں گے تو اہل سنت اسے مانتے ہیں، اور فلاں فلاں شرائط والے ہوں گے تو شیعہ اسے مانتے ہیں۔ مجھ سے ابھی ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے اندر ایک جوان نے، اہل سنت ڈاکٹر نے سوال کیا، یوم حسین میں تھے ابھی ہم کچھ دن پہلے، انہوں نے کہا کہ جی آپ صحیح بخاری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری ایک علم کی کتاب ہے، علم جہاں سے ملے لے لو، اس میں جتنی بھی روایات ہیں انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، لیکن جہاں تک اعتبار کی بات ہے تو ہمارے ہاں حدیث لینے میں ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ ہم اس سے حدیث نہیں لیتے جس نے اہل بیت کو تکلیف دی ہو۔ اور ان کتابوں کے اندر 11 سے زیادہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا ہے، ان سے حدیثیں لی گئی ہیں، ساری نہیں، یعنی اگر 6000 حدیثیں ہیں تو 6 کی 6000 میں نہیں ہیں وہ لوگ، چند حدیثیں ایسی ہیں جن میں اہل بیت کے دشمنوں سے روایت لی گئی ہے، یعنی راوی اہل بیت کے دشمن ہے، تو بس جس روایت کی سند میں اہل بیت کا دشمن آ جائے گا راوی کے طور پر، ہم اس حدیث کو نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہمیں دین اس سے لینا ہے جو خود دیندار ہو۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مولا حسین کا گلا کاٹے وہ تمہارے نزدیک دیندار ہو، ہم اس کو دیندار مانیں؟ تو ہم اس سے حدیث نہیں لیں گے۔ اچھا حدیث کی بھی قسمیں ہیں، اگر میرے اعمال سے متعلق حدیث ہے تو اس حدیث کو ہم نہیں لیں گے، لیکن اگر اخلاقیات سے متعلق ہے، سماجیات سے متعلق ہے، تو وہ حدیث تو کوئی روڈ چلتا ہوا بھی کوئی اچھی بات کرے ہمیں لینی چاہیے، ہم جسے جانتے نہیں ہیں وہ اگر اچھی بات کرے تو ہمیں لے لینا چاہیے جی۔ تو لیکن جو حرام حلال والی ہیں، فقہ سے متعلق احادیث ہیں، جو قرآن کی تفسیر سے متعلق احادیث ہیں، ہمارے عقائد سے متعلق احادیث ہیں، ہم اس حدیث کو نہیں لیتے جس میں راوی کوئی ایک ایسا بھی ہو جس نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی ہو۔ اور میں نے عرض کیا کہ 11 سے زیادہ افراد ہیں کہ جو ان 6 کتابوں کے اندر راویوں کے طور پر لیے گئے ہیں جن سے حدیثیں لی گئی ہیں، لہٰذا ہم اس زاویے سے حدیث کو، اب حدیث تو یہ ہو سکتا ہے کہ سنی شیعہ، بریلوی، دیوبندی اور صاحب و مماتی اور حیاتی، اہل سنت میں یہ فرق بھی ہے، اور سیرت والے اور محفل والے، میلاد والے، ایک فرق ہمارے بھائیوں کے یہ بھی ہے۔ کون سا گروپ ہے یہ؟ میلاد والا ہے۔ یہ کون سا گروپ ہے؟ سیرت والا ہے۔
یعنی وہ ربیع الاول کے اندر محفل میلاد نہیں کرتے، وہ سیرت کے جلسے کرتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں کہ ہم سیرت کے جلسے نہیں کرتے، ہم تو محفل میلاد کرتے ہیں. پھر ایک تقسیم یہ ہے کہ یہ مماتی ہیں، ایک تقسیم یہی حیاتی ہیں. مماتی حیاتی کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ اہل سنت بھائیوں کا یہ کہتا ہے کہ نبی ابھی زندہ ہیں، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ معاذ اللہ مر گئے، کوئی ہماری آواز نہیں سنتے، ان سے بات کرنا فضول ہے، ان پہ درود بھیجنا فضول ہے، انہیں سلام کرنا فضول ہے. یہ مماتی عقیدہ ہے. یہ تقسیمات ہیں، تو ہم اس میں بحث میں نہیں جا رہے. دیکھیے یہ والے عنوانات تو مسلکی بنیاد پر تقسیم ہیں، مگر تاریخ سنی شیعہ نہیں ہوتی. وہی طبری سے میں بھی لیتا ہوں تاریخ، وہی طبری سے اہل سنت بھی لیتے ہیں. ابن حشام سے ہم بھی تاریخ لیتے ہیں، ابن حشام کی بنائی ہوئی لکھی ہوئی تاریخ سے ہم بھی پڑھتے ہیں. اسی ابن حشام کی تاریخ سے یعقوبی، ذہبی، مسعودی، جتنے بھی تاریخ دان اول صدر اسلام کے اور پہلے زمانے کے گزرے ہیں جنہوں نے ان واقعات کو لکھا ہے، وہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے. سنی بھی اس سے لیتا ہے، ہم بھی اس سے لیتے ہیں. ان ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جمل ہوا ہے، نہروان کا واقعہ ہوا ہے، صفین کا واقعہ ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کوئی جھگڑا نہیں تھا، آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا. اچھا حدیثوں کی کتابیں بھی ہماری نہیں. ابھی پچھلے دنوں کراچی یونیورسٹی کے کوئی 20-25 اہل سنت جوان آئے اور ایک لمبی فہرست انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ یہ کیوں کرتے ہیں آپ، یہ کیوں کرتے ہیں آپ، یہ کیوں کرتے ہیں. ہماری کتابوں سے دکھائیے کہ آپ صحیح کرتے ہیں. اچھا کرتے ہمیں، آپ کی کتابوں سے دکھائیں. ہماری مشکل دوہری ہے، بلکہ بعض اوقات تو سحری اور چوہری ہے جی. کیونکہ میں کتاب دکھاتا ہوں، ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، میں نے وہ کتاب ان کو بتائی، کہنے نہیں یہ تو بریلویوں کی، ہم تو دیوبندی ہیں. پھر میں نے دوسرا والا دیا تو کہنے دوسرا بولا کہ یہ تو دیوبندیوں کے، ہم تو بریلوی ہیں. میری یہ بھی مشکل ہے. اگر میں کسی اپنے بھائی کو، اپنے جان کو، اپنی عزیز کو، میرے عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں یہ، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یا مجھے سمجھاؤ یا میری سمجھو، کرنا پڑے گا نا. ہم ایک ساتھ رہتے ہیں تو یا تو میری سمجھو یا مجھے سمجھاؤ، یا میرا ہاتھ بندھوا دو یا کھول لو. بھائی یہ تو رہے گا نا، یہ تو ہوگا نا. ہم ساتھ رہتے ہیں نا، سگے بھائی ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم سگے بھائیوں سے کم تھوڑی ہیں. ہماری تو جان ہے، یہ ہماری آبرو ہیں. ہم ساتھ رہتے ہیں، ہم رشتہ بھی ہیں، پڑوس بھی ہے، دوستیاں بھی ہیں، آفسوں میں، تعلیمی اداروں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک میری مشکل ہے کہ میں یہ کہتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں ہماری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تو نہیں ہماری نہیں ہے، تو مجھے اپنی بھی حوالہ دینا. تو ہم نے ان جوانوں کو کہنے لگے جی ہماری کتابوں سے دکھائیے کہ جناب زہرا پہ دروازہ گرا، ہماری کتابوں سے دکھائیے کہ جناب سیدہ زہرا کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہوئی. ہم نے دکھا دی ان کو کتاب، کئی کتابیں دی. ان میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے ابن قتیبہ دینوری کی کتاب الامامۃ و سیاست. اس کے پہلے ہی صفحوں پہ 4 نمبر صفحے کے اوپر پوری داستان لکھی ہے، کیف یبایع علی ابا بکر، کیسے حضرت علی نے بیعت کی. وہ پوری داستان ہے بیعت کیسے کی ہے، یعنی ان کے مطابق بیعت کا پورا قصہ. ایک دفعہ بھیجا، علی کو بلانے نہیں آئے، کہا میں نہیں آؤں گا، میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں. دوسری دفعہ گروہ کو بھیجا، علی نہیں آئے. تیسری دفعہ گروہ کو بھیجا، علی نہیں آئے. چوتھی دفعہ کہا ہم خود لینے چلتے ہیں. جناب زہرا نے آ کے کہا میں علی کو باہر نہیں آنے دوں گی. انہوں نے کہا علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم گھر میں گھسائیں گے. بیوی نے فرمایا تمہیں یہ سب لکھا ہے، بڑا معتبر نام ہے ہمارے بھائیوں کا. بیوی نے فرمایا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ گھر کس کا ہے، تم گھر میں گھساؤ گے، اس گھر میں کون رہتا ہے تمہیں اندازہ ہے؟ کہ کوئی بھی رہتا ہو ہم گھر میں گھسائیں گے. اور اس کے بعد دروازے کو آگ لگائی گئی، کیونکہ بیوی کنڈی نہیں کھول رہی تھی، بیوی دروازہ نہیں کھول رہی تھی. پھر اس دروازے کو آگ لگائی گئی، اور جب دروازہ آدھا جل گیا تو اس دروازے کو لات مار کے گرایا گیا، اور پھر علی کو پکڑ کر لے گئے دربار کے اندر، اور پھر ایسے علی نے بیعت کر لی. یہ ہے بیان. تو یہ روشن ہے کہ ہم بیزار ہیں ان لوگوں سے، نام کا فساد سے بچنے کی خاطر، ماحول کو خراب ہونے سے بچانے کی خاطر، اختلاف اور انتشار سے رکنے کی خاطر اور بچنے کی خاطر کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ شرعی طور پر چند شخصیات کے بارے میں آیت اللہ سیستانی کا بھی فتویٰ ہے، آیت اللہ خامنائی کا بھی فتویٰ ہے، ائمہ کا حکم ہے. ائمہ کی حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیا جاتا ہے، فتویٰ جیب سے نہیں دیا جاتا، فتویٰ اپنی پسند کی رائے کو نہیں کہتے. ہمارے ائمہ کے فرامین ہیں کہ چند شخصیات کے بارے میں، چند شخصیات کے بارے میں ان کا نام لے کر ان کے بارے میں کوئی نامناسب جملہ کہنا جو ان کے چاہنے والوں کی دل آزاری کا سبب بنے، شرعاً حرام ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں اپنا مرشد مان رہے ہیں، ہم انہیں اپنا
پیر مان رہے ہیں، ہم ان کی پیروی کے لیے تیار ہو گئے، انہیں آئیڈیل مان رہے ہیں. یہ مطلب کیوں نکل رہا ہے اس بات کا؟ میں نے کہا عمران لیاقت، عامر لیاقت نے ٹی وی پہ سنا دیا، بول ٹی وی پر، تو بعد میں کہا گیا جی مولانا نے کہہ دیا کہ ان کو کچھ نہیں کہو. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنا بڑا مان رہے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ نام لے کر تبرہ کرنا ان شخصیات کے بارے میں جن کو ایک بہت بڑا طبقہ معتبر مانتا ہے، اس سے فساد پھیلے گا، ماحول خراب ہوگا. یہ کام ہم نہ کریں، شرم جائز نہیں ہے. لیکن یہ طے ہے کہ جس نے جناب زہرا کی پسلیاں توڑی ہم اسے اپنے لیے معتبر نہیں مانتے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.